أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. عزیز سامعین محترم، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج میں آپ سب دوستوں کے سامنے، طلباء کے سامنے ایک ایسے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ جس موضوع کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں اور ایک جدید دور میں اسلام سے متعلق بہت زیادہ سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں. ہم ان لیکچرز کو، یہ کم سے کم 6 سے 7 یا 8-10 لیکچر ہوں گے تقریباً، ان کو اسلام اینڈ کنٹمپریری ایشوز کے اوپر ریکارڈ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ تمام کے تمام جدید مسائل آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ جن کے متعلق معاشرے میں خاص طور پر نوجوان نسل کے سامنے یہ مسائل جو درپیش ہیں ان کا حل ہو سکے. ہر ممکنہ میری کوشش ہوگی کہ ان سوالات کو اس طریقے کے ساتھ بیان کر سکوں کہ جس سے ان سوالات کو سننے کے بعد سی ایس ایس کے طلباء، پی ایم ایس کے طلباء اور پی پی ایس سی کے طلباء، یہ تمام طلباء اپنی حاجت کو پورا کر سکیں. میں نے آج کا جو موضوع لیا ہے وہ اسلام ان ماڈرن ایجز یا ماڈرن ایرا جس کو کہتے ہیں، یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے. اور اس میں میں خاص طور پر جو ہمارے وہ طلباء جن کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مدارس سے ہوتا ہے اور وہ سی ایس ایس کی تیاری کرتے ہیں یا پی ایم ایس کی تیاری کرتے ہیں، پی پی ایس سی کی تیاری کرتے ہیں، وہ اور باقی طلباء بھی، باقی سامعین بھی کوشش کریں کہ ریکارڈنگ کے دوران 2 چیزوں کا خاص خیال رکھیں. نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ اس کو لکھا بھی کریں، ساتھ عادت پڑی. میں نے یہ نوٹس بنائے ہوئے ہیں باقاعدہ، ان کو جو ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کو بنا کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اس کو پی ڈی ایف فارم میں تو میں نے ابھی تک نہیں کیا، لیکن یہ میرے پاس لکھے ہوئے پڑے ہیں. اگر کسی پی ایم ایس کے اسٹوڈنٹ کو یا سی ایس ایس والے طالب علم کو چاہیے ہوں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی میں کوئی نہ کوئی ترکیب بناؤں گا. سننے کے لیے 2 طریقہ کار آپ نے اختیار کرنے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سننے والا بنایا ہے اور بصارت والا، دیکھنے والا بنایا. تو پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سننا ہے، کلام نہیں کرنا، ذہن کو نہیں دوڑانا، اوور تھنکنگ میں نہیں لے کے جانا، ازیوم نہیں کرنا شروع کر دینا آپ نے. جسٹ یو ہیو ٹو لسن دس لیکچر، اور اس کو کمپلیٹلی آپ سنیں گے. دین آفٹر آپ نے کیا کرنا ہے، افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. گویا یہ دوسری صفت ہے انسان کی، ایک طالب علم کی، کہ پہلے وہ سنے، اس کے بعد اس پہ غور و فکر کرے، اس کے بعد پھر وہ اس پر کلام کرے. یہ 2 طریقہ کار آپ نے اختیار کرنے. آج جو ہمارا اسلام ان ماڈرن ایرا ہے یا اسلام ان کنٹمپریری ایشوز کے اوپر جو پہلا ایشو ہے ہمارا، وہ ہے ری ڈیفائن ان اسلام. یعنی کہ ہمارے پاس ایک بڑا جدید دور کا مسئلہ ہے جس میں مختلف آرٹیکلز، میں ان آرٹیکلز کا بھی آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. بھی ریفرنسز میں نے پڑھے ہیں. تو ایک ہمارے معاشرے میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام کو ری ڈیفائن کیا جائے.
اس کو آپ ہماری اردو زبان میں آپ کہنے اس کی تجدید کی جائے، اثر نو اس کو ترتیب دیا جائے، چونکہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام ہیز بین شوڈ بی اے چینج، اس کو چینج ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اولڈسٹ ہمارے پاس جو ایک مذہب ہے، دین ہے، یہ بہت زیادہ اولڈ ہو گیا ہے۔ تو میرے خیال ہے کہ نیو اور ماڈرن ایرا کے اندر ضرورت ہے کہ اسلام کو دوبارہ ریڈیفائن کیا جائے، یا اسلام کو دوبارہ سے اثر نو ترتیب دیا جائے۔ اب اس میں پہلے آپ کو شروع کرنے سے 2 سے 3 آرٹیکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کی ہماری یہ ترتیب ہوگی کہ اب آج میں ریڈیفائن پہ بات کر رہا ہوں، کل ہم انشاءاللہ تعالی ڈیبیٹ کریں گے ماڈرن سائنسز کے اوپر، پھر ماڈرن کلچر کے اوپر، اسی طرح آگے جو چیزیں چلتی ہیں 2 سے 3، پھر ماڈرن سائنسز کے اوپر بھی بات کریں گے ہم۔ سب سے پہلے اس میں جو آرٹیکل ہے وہ آپ ریڈیفائن اسلام ان کلچر ایشیا، ان سینٹرل ایشیا، سوری، ریڈیفائن اسلام ان سینٹرل ایشیا، یہ نادیہ فاضل کا ایک آرٹیکل ہے، اس کو بھی آپ پڑھ لیجیے گا۔ ریڈیفائن اسلام فار دا 21st سینچری، تہمینہ کاظمی، یہ ان کا لیکچر ہے، سوری ایک آرٹیکل ہے، یہ بھی انٹرنیشنل جرنل میں ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آگے جو لاسٹ پہ ہے وہ ہے جی اسلام ریوائول اینڈ ریفارم، ریڈیفائنگ ٹریڈیشن فار دا 21st سینچری، یہ نتانا جے ڈاٹ ڈی لاگ بس کا ہے، اور اس نے انسپائرڈ جے ڈاٹ وال کے ساتھ ہوا ہے، اسی کی تھیوری آگے انہوں نے چلائی ہے۔ اب ریڈیفائن کے حوالے سے جیسے یہ لفظ ہی چیز واضح ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ ریڈیفائن کرنے کے لیے، دوبارہ سے واضح کرنے کے لیے آپ کسی بھی چیز کو بیان کرتے ہیں، اس کو ہم ریڈیفائن کہتے ہیں۔ اور یہ معاملہ اگر سائنس، میڈیکل سائنس اور ہیلتھ سائنسز کے دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں اگر یہ چیز کی جائے تو یہ کافی حد تک مؤثر ثابت ہوگی، لیکن جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی دوبارہ سے تجدید کرنی ہے، اسلام کو دوبارہ سے ریڈیفائن کرنا ہے، تو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر مدارس کے جو علماء و مفتیان کرام ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، وہ تو بات کو پہلے سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اس کے بعد کلام کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ مدارس میں سارے جو 100 طالب علم پڑھتا ہے تو 100 کا 100 ہی جو ہے نا وہ عالم دین نہیں ہوتا، اس میں سے عالم دین 1-2 ہی ہوتے ہیں، باقی جو ہے وہ دوسرے معاملات میں ہوتے ہیں، تو وہ آپ پر فوراً فتویٰ لگا دیں گے، اور وہ کہیں گے آپ کون ہوتے ہیں جو 21ویں صدی میں اٹھ کے جو اسلام کو آپ کرنے لگ پڑے ریڈیفائن؟ کیا آپ کو پہلے بیان کردہ آیات اور احادیث کے اوپر اطمینان حاصل نہیں ہوا؟ اگر نہیں حاصل تو اٹھائیں اور نکلیں یہاں سے اپنی جو یہ ساری خرافات ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر آپ تھوڑا سا تحمل مزاجی سے سنیں گے لیکچر کو، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جن باتوں پر 21st سینچری میں لوگوں کی توجہ ہے وہ ضروری ہے اور وہ بہت اچھی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کافی زیادہ قدیم کتب موجود ہیں، صحائف بھی موجود ہیں، جس میں سے تو 4-5 ہمارے پاس جو ہے وہ کتابی صورت میں بھی موجود ہے۔ آپ میری بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بائبل پڑھی ہوئی ہے، اس میں 4-5 کتابیں ہیں، اور دیگر کتب بھی ہیں، قرآن پاک بھی ہے۔ اگر آپ ریڈیفائن اس کو نہیں کرتے، واضح نہیں کرتے دوبارہ سے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اسلام سے، چونکہ اب ہم جانتے ہیں کہ الہاد بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ تعالی ایک لیکچر ریکارڈ کریں گے، تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کام ہونا بھی چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس پہ کاوش کرے، کوشش کرے، تو وہ ایک کتاب مرتب کرے، دا اسلام ان 21st سینچری، اس نام سے ایک کتاب جو ہے وہ شائع کرے، اور اس میں ان تمام ایشوز کو، کہ جو یہ قرآنی آیات جن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بات کی ہے اور لوگ اس بات کو کسی اور پیرائے میں سمجھ رہے ہیں، یا کوئی مثال پیش کی گئی ہے کسی اور پیرائے میں سمجھ رہے ہیں، تو اس کو واضح کر دیں۔ اب اس میں مسلم اور غیر مسلم اسکالرز دونوں شامل ہیں، اور وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کو جو ہے وہ ریڈیفائن ہونا چاہیے، چونکہ اسلام ایک قدیم دین اور ایک قدیم مذہب ہو چکا ہے، اور وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ چرچ جو ہے وہ کسی دور میں ساری جو حکومت تھی وہ چرچ کے انڈر ہوا کرتی تھی، چرچ فتویٰ دیتا تھا، اسی طرح معاملات چلتے تھے۔
لیکن لوگ جو ہے نا وہ اسلام اس وقت مذہب عیسائیت سے مسیحیت سے وہ تنگ آ چکے تھے. وہ چاہتے تھے کہ اس کو نا کسی طرح کلچر سے الگ کیا جائے. ہر جگہ پر مذہب کو لے کر آ جاتے ہیں یہ, تو ہو نہ ہو اس کو کسی طرح سے جان چھڑوائی جائے. تو میرے پاس یہاں لائبریری میں کتاب پڑھی ہوئی تاریخ یورپ. اب یہ ایم جے گرانٹ کی ہے کتاب, اور یہ کتاب بڑی مفید ہے. اس کتاب میں بھی اس نے بتایا کس طرح کسی دور میں چرچ کا قبضہ ہوا کرتا تھا اور چرچ ہی سارے فیصلے کرتا تھا, وہ ذمہ دار ہو یا کوئی بھی معاملات ہو وہ چرچ اسی کے فیصلے کرتا تھا. لیکن آخر کار انہوں نے اس مذہب سے جان چھڑوائی اپنی, اور آج آپ دیکھیں کہ چرچ کے اندر جو ہے وہ ہر چیز قید ہو کے رہ گئی ہے. کلچر, ان کی نارمز, ویلیوز وہ اسی طرح چل رہی ہے جس طرح کی انسانی فطرت ہے, وہ اس طرح اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو مذہب سے یا دین سے ٹکرانا شروع ہو جاتی ہیں. اب چونکہ انہوں نے مذہب کو باندھ کے چرچ میں رکھ دی ہے, اور اس کی سب سے بڑی ریزننگ یہ تھی کہ انہوں نے اسلام, اپنے مذہب کو, مذہب مسیحیت کو انہوں نے ری ڈیفائن نہیں کیا. اس ری ڈیفائن نہ کرنے کی وجہ سے ہوا کیا, وہ اسی پرانے عقائد کے اوپر کھڑے رہے. جس طرح کے وہ کہتے ہیں کہ زمین گول ہے, مسیحیت کہتی ہے زمین گول ہے. اب کسی بھی سائنٹسٹ کو انہوں نے اجازت ہی نہیں دی کہ اس کے اوپر ریسرچ کرے گا. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ ریسرچ کر لے گا اس کے اوپر, دوبارہ سے اس کے اوپر تحقیق کرے گا, جو ہم نے تھیری کھڑی کی بھی ہے آج سے 200 سال یا 400 سال پہلے کی, وہ تو ختم ہو جائے گی. ہم نے جو بائبل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تھیوری بنا کے پھینک دی مارکیٹ میں, یہ نہیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے. اب محقق اٹھا, اس نے تحقیق کی, اس نے کہا جی یہ تو ایسا ہے ہی نہیں. نہ وہ اس کو ری ڈیفائن کر سکے, نہ وہ اس کو واضح کر سکے, نہ انہوں نے اس کو تبدیل ہونے کی اجازت دی. ہوا پھر کیا کہ سائنس کیا اور مذہب کا رستہ جدا جدا ہو گیا. لیکن اگر آپ تحقیق کریں, تھوڑا سا پیچھے جائیں, تو مذہب اور سائنس الگ نہیں ہے, بلکہ کئی معاملات میں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ قرآنی آیات ہوں یا بائبل کی آیات ہوں, سائنس اس کو ایکسپلین کر رہی ہے, اس کو واضح کر رہی ہے کہ جس چیز کو آج تک ہم ایک وہم سمجھتے تھے, سائنس اس کو مزید الیبوریٹ کر رہی ہے. تو یہ کسی طرح کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے اندر. ہاں, جو دعویٰ جس بنیاد پہ کیا جاتا ہے وہ دعویٰ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اصل میں وہ ری ڈیفائن سے وہ کیا مطلب لیتے ہیں. ہم جو ری ڈیفائن سے مطلب لے رہے ہیں, وہ اگر آپ سمجھتے ہیں, اگر آپ وہ مانتے ہیں, تو وہ تو درست ہے. پھر اب میں اس میں چھوٹی سی ایک مثال آگے چلتے ہیں. ایک کتاب ہے جو کہ لکھی بھی ہے A Modern Approach to Islam, AAA فیضی کی. اگر آپ اس کی یہ کتاب پڑھیں نا, تو آپ کو پڑھنے کے بعد کسی نتیجے پہ نہیں آپ پہنچیں گے. آپ کو لگے گا کہ یار میں تو مزید انتشار کا شکار ہو گیا ہوں, مزید میرے ذہن میں گنجل پڑ گئے ہیں. میں سمجھتا تھا اس کو پڑھنے کے بعد مجھے کوئی فائدہ ہوگا, میں کسی نتیجے پر پہنچوں گا, میری تھنکنگ بن جائے گی, میرا ایک نظریہ بنے گا. وہ نہیں بنتے. اسی طرح آرٹیکل جتنے میں نے پڑھے ہیں, جتنی بکس میں نے پڑھی ہیں, وہ ایک ہی چیز کے اوپر کھڑی ہیں, اور وہ ہے نتھنگ, وہ ہے کچھ بھی نہیں. صرف نظریات کا ادھر سے پکڑ لے, ادھر سے پکڑ لے, پکڑا کے انہیں گنجل بنا کے نا آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اور آخر میں جب آپ کنکلوژن پہ جاتے ہیں, آپ نتائج پہ جاتے ہیں, تو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے حاصل ہی کچھ نہیں ہوا, مجھے سمجھ ہی کھ نہیں پئی. تو یہ چیز ہے. دوسری, اب اس کی مثال میں ذرا آپ کو دیتا ہوں. قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور نمرود کا ایک مکالمہ ہوتا ہے. اس مکالمے میں وہ ایک بات کرتے ہیں, نمرود کے پاس جاتے ہیں اور اس کو دعوت حق, دعوت دین دیتے ہیں. جب دعوت دین دی تو انہوں نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم نے کہا کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا اللہ, میں سب سے بڑا رب ہوں, پالنے والا. تو کیسا پالنے والا ہے؟ تو ابراہیم نے کہا تم کس کو بات, نمرود نے کہا تم کس کو مانتے ہو؟ ابراہیم نے کہا میں تو اس خدا کی پرستش کرتا ہوں, اس خدا کو مانتا ہوں. ابراہیم نے کہا ربی الذی, وہ ہے میرا رب. کون؟ یحیی, جو زندہ کرتا ہے, ویمیت, اور جو مارتا بھی ہے. نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت, یہ کیا کمال ہے بھائی, میں بھی مارتا ہوں, میں بھی زندہ کرتا ہوں. اور کئی کتب میں آیا ہے کہ اس نے قیدی کو آزاد کر دیا اور ایک آزاد شخص کو اس نے مار دیا.
अच्छा, एक यहां पर बात समझने वाली है। दूसरी अगली बात में दोनों को इकट्ठा मर्ज करता हूं। काला, फिर कहा इब्राहिम ने, फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिकी फ़अति बिहा मिनल मग़रिबी फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। इब्राहिम ने कहा कि मेरा जो रब है, मेरा जो अल्लाह है, वो सूरज को मशरिक से पैदा करता है और मगरिब में उसको मारता है। यह लफ्जी तर्जुमा है। फ़अती, फौत करता है, उसको मरने का हुक्म दे देता है, मार देता है, खत्म कर देता है उसको मगरिब में। अब ये कुरान पाक की मिसाल ली इन्होंने और इसके ऊपर एक तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा जी देखें, साइंस आज इन हकायक को जानती है कि ये जो इस्लाम है, ये जो सूरज है, ना ये जिंदा होता है ना ये मरता है। अब अगरचे मेरे पास कुरानी आयात हैं, मौजूद हैं, जिसमें कि वहु अल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, इस तरह की आयात बहुत हैं और अहादीस मुबारका भी हैं। लेकिन चूंकि हमने जवाब उनको देना है कि जिनका इसके ऊपर बिलीव ही नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अहादीस और कुरानी आयात को कम इस्तेमाल करूं। चूंकि वो लॉजिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम उसको लॉजिक के ऊपर बात करते हैं। अब वो कहते हैं कि जनाब आप कह रहे हैं कि ये मरता है और जिंदा होता है। ठीक है भाई, हम इसको यूं कर देते हैं कि तुलू होता है और गुरूब होता है। ठीक है, अगर ये भी कर लें, वो कहते हैं कि आप ये भी कर लेना, तो सर आप फिर भी गलत हैं। चूंकि सूरज ना तुलू होता है ना गुरूब होता है, बल्कि सूरज एक मकाम पे खड़ा हुआ है, आपकी बाकी जो सैयारे हैं उसके गिर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं। अब इसको डिफाइन करना है हमने कि आया कुरान पाक की आयत में जो बयान किया गया उसका मतलब क्या है, मकसद क्या है उसका, ये समझाना, इसको कहते हैं रीडिफाइन करना। हम उनको अब ये समझाते हैं कि देखें, अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया है कि वो अल्लाह है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद को पैदा किया। सब फल्की निजाम, जो सारा सैयारे वगैरह हैं, सारे अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। यसबहून, कुल्लु फी फलकी यसबहून, तमाम के तमाम अपने मदार में घूम रहे हैं। हम उनसे कहते हैं कि जो नमरूद का और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकालमा हुआ है, इस पर थोड़ी सी तवज्जो करें। वो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद का जो मुकालमा हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि तुम इस सूरज को उसी तरह, उस निजाम को चला के दिखाओ जिस तरह मेरा खुदा चलाता है। यहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह दावा नहीं किया कि तुम इसको मार दो, जिंदा कर दो, या फिर इसको तुम दोबारा तुलू कर दो, गुरूब कर दो, बल्कि यहां पर मुराद ये है कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद से कह रहे हैं कि जिस तरह तूने अभी एक शख्स को मारा और जिंदा किया, जबकि ये गलत है। इस तरह नहीं मेरा परवरदिगार जिंदा करता, इस तरह मेरा परवरदिगार नहीं मारता जिस तरह तू मार और जिंदा रहा है। और चलो अगर तेरे से ये भी नहीं होता, मैं तो इससे एक और आसान काम दे देता हूं। तो ऐसा करके ये जो निजाम शमसी है, ये सूरज का जो निजाम है सारा, जिस तरह सूरज कभी गायब हो जाता है, कभी नजर आ जाता है, ये तो हम मानते हैं ना, गायब हो जाता है नजर आ जाता है, ये तो हम मानते हैं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना भाई। अब जमीन घूमे, सूरज घूमे, जो मर्जी घूमे घुमाए, सूरज गायब हो जाता है, हमारे नजरों से ओझल हो जाता है, फिर सुबह हमारी नजरों के सामने आ जाता है। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहां पर उनकी मुराद ये है कि इस निजाम शमसी को तुम तब्दील करके दिखाओ जरा। तुम ऐसा करो कि एक सूरज टिका ही रहे, बस टिका ही रहे। जबकि हम जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर एक मकाम ऐसा है कि जहां पर 6 माह सूरज गुरूब नहीं होता, वहीं पर 6 माह सूरज तुलू ही नहीं होता। ठीक है, अब वहां पर मामला हो रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर पोर्शन है, जिस मदार में घूम रही है और यहां पर सूरज है, तो इस वाले पोर्शन के ऊपर ऐसा मामला हो रहा है। लिहाजा इस कुरान पाक की आयत को हम ये नहीं कह सकते कि ये जदीद मॉडर्न एरा के साथ टकरा रही है या ये समझ नहीं आ रही इसकी, बल्कि इसको समझने की जरूरत है या रीडिफाइन करने की जरूरत है। इसको क्या जरूरत है, इसको चीजें बदलती रहेंगी। अच्छा, आगे अब मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूं। देखिए, कुरान पाक जो है ना, वो कभी भी, इसकी एक नेचर है, इस कुरान पाक की अगर आप नेचर को समझें, तो कुरान पाक ने कभी भी मामलात को डिटेल में बयान नहीं करता। जिस तरह की छोटी सी मिसाल है, वाक़ईमुस्सलात व आतुज़ ज़कात,
یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنی زکات دینی ہے کتنی نہیں دینی. حج کے معاملات ایک دو بیان کر دیے, پورا تفصیلی حج نہیں بیان ہوا, پوری عبادت بیان نہیں ہوئی, بس ایک قانون بتا دیا. گویا یہ جو کوئی بھی کتاب ہوتی ہے, تورات کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ, وہ قانون ہے. اسی طرح یہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بصورت قرآن ہمارے پاس موجود ہے, یہ قانون ہے. اور قانون کبھی ڈیٹیل میں نہیں لکھے جاتے, ان کے ایک لاز پرنسپلز لکھ دیے جاتے ہیں. تو قرآن پاک کے اندر جا بجا آپ کو لا آف نیچر ملیں گے, آپ کو قوانین فنڈامنٹلز ملیں گے, ایکسپلینیشن نہیں ملے گی آپ کو کسی بھی چیز کی, یا بہت کم مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. وگرنہ قرآن پاک کا کام صرف فنڈامنٹلز بیان کرنا ہے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے جو فنڈامنٹلز بیان کی ہیں, اگر سائنس کو اس کو الیبوریٹ کر رہی ہے, اس کو مزید واضح کر رہی ہے, اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ماڈرن ایرا کے ساتھ ٹکرا رہی ہے؟ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ یہ آیا مبارکہ اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے. ہاں, اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو ہم ریڈیفائن کر لیں گے, اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پانی ہے, پانی وہ قدیم زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ لوگ لکڑی کے برتن استعمال کیا کرتے تھے. اس لکڑی کے برتن استعمال کرنے سے لوگ جدید دور میں آئے, اسی پانی کو لوگ مٹی کے برتن میں استعمال کرنے لگ پڑے. جب مٹی کے برتن میں استعمال کیے تو تھوڑا اور جدید دور آیا, تو لوگوں نے تانبے کے, سونے کے, چاندی کے اور پتل کے برتن بنانا شروع کر دیے. لوگ پانی اس میں پیتے رہے. مزید آگے آئیں, آج کے دور میں دیکھیں تو شیشے اور کانچ کے گلاس چلے تھے, اس کے بعد اب وہ بھی ختم ہو گئے ہیں سر. اب تو پلاسٹک کی بوٹلز آ گئی ہیں اور کانچ وہ ڈسپوزیبل گلاسز آ گئے ہیں. آج آپ نے بات نوٹ کی کہ سارے پروسیجر کے اندر پانی اپنی اصلی حالت میں ہی کھڑا رہا, پانی اسی طرح ہی ہے, اس کے ادوار بدل دی گئی, چیزیں بدل دی گئی ہیں. لہذا قرآنی آیت میرا بھائی نہیں بدلے گی. قرآنی آیت فنڈامنٹل کے طور کے اوپر, ایک اصول کے طور کے اوپر, ایک پرنسپل کے طور کے اوپر, still the Qurani ayat is valid in every era, in modern era or middle era or every, if you want to go or want to see to in the last ages, اگر آپ بالکل ایٹ آف دا اینڈ ان یور ایج دیکھنا چاہتے ہیں, آپ دیکھیے گا قرآن آیت اسٹل وہاں پہ کھڑی رہے گی. مفاہیم بدلتے رہتے ہیں, معانی ہر دور کے حساب سے آپ کو چینج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, اصول وہی ہے, اصول نہیں بدلے گا. تو اسلام وہیں پر کھڑا ہے, اپنی طاقت کے اوپر کھڑا ہے. ری ڈیفائن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس مثال کو مزید الیبوریٹ کر دیا جائے جیسے کہ سائنس کہہ رہی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ اس کے اوپر طوفان بدتمیزی کھڑا کرتے ہیں کہ نہیں جناب سائنس یہ کہتی ہے لہذا قرآن کی آیت ہی جھوٹی ہے, قرآن کی آیت ہی غلط ہے, یہ ناانصافی ہو جائے گی, یہ تحقیق اور محقق کے اصولوں کے خلاف ہو جائے گا. لہذا کوشش کریں کہ جب بھی ری ڈیفائن کا معاملہ ہو تو اس آیت کی تحقیق میں جا کے اس کا اصل میں مقصد اور پرپس سمجھیں. اس میں جب میں آگے انشاءاللہ تعالی ماڈرن ایرا میں ماڈرن کلچر, فلسفی اور جو ہے وہ سائنسز کو بیان کروں گا, تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر مزید میں اپنی کچھ آراء سامنے رکھوں گا, اور کچھ تحقیقات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی اس لیکچر کو انشاءاللہ تعالی ہم یہیں پر ختم کریں گے, اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں مزید توفیق عطا فرمائے تاکہ میں یہ تمام لیکچر جو میرے ذہن میں اور بچوں کے سوالات تھے ان کو ڈیفائن کر سکوں. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ لیکچر ہوگا وہ اسلام ان ماڈرن ایرا کے حوالے سے لفظ ماڈرن جو ہے اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں گے کہ یہ ماڈرن سے مراد کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.